السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی اگین. آئی ویلکم یو آل ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج بڑے دن بعد، ایک وقفے کے بعد ایک نئی ویڈیو اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. وقت اس لیے لگ گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل جو ہے اس کے اندر جو ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ نالج شیئرنگ ہے. بچوں میں، ینگسٹرز میں، مڈ کیریئر پروفیشنلز میں، سینئرز میں، عوام الناس میں نالج کی شیئرنگ جو ہے وہ اس چینل کا مقصد ہے. اپنے تجربات، اپنے دو احباب کے تجربات، اپنے اساتذہ کے تجربات کو آپ تک پہنچانا. تو شیئر کرنے میں، ویڈیو بنانے میں وقت اس لیے لگ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ 10 سے 12 منٹ کی ایک ویڈیو بنتی ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میری اس کاوشوں کو سراہنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی کام میری یہ ویڈیوز آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دیٹس دا پوائنٹ کو، اور اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، دور حاضر کا سب سے موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ٹاپک ہے. اینڈ وی ول گونا ٹاک اباؤٹ اسٹارٹ اپس، بزنسز، جو چھوٹے بزنسز یا مڈ سائز بزنسز شروع ہوتے ہیں لیکن بہت جلدی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی کچھ دنوں میں پاکستان میں بڑے اسٹارٹ اپس جن کا بہت زیادہ سنا گیا وہ بند ہوئے ہیں، جس کے اندر ایئر لفٹ ہے، جووی ٹیکنالوجیز، SWVL، یہ وہ بزنسز ہیں. واوا کارز، یہ وہ نام ہیں جو کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی، اخباروں میں بھی، کہ یہ بزنسز، یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ بند ہو گئے. اور جب ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ بہت سے ایکسٹرنل فیکٹرز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کے اپنا کامنٹ دے کے اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. نہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، وہ کیوں بند ہو گئے. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے تو سیاسی حالات ہی ایسے، ہمارے ملک کی تو اکانومک کنڈیشن ہی ایسی ہے، اس میں کون سا بزنس پنپ سکتا ہے. نہیں، یہی وہ حالات ہوتے ہیں، یہی وہ چیلنجز ہوتے ہیں جس کے اندر بزنسز پنپتے ہیں. اور ایک ویڈیو اس کے بعد میں اور کروں گا کہ انہی حالات میں جو بزنسز پاکستان میں گرو ہوئے ہیں ان کی مثال بھی آپ کو دیں گے. تو خاص طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں اس ویڈیو میں، اور ہم ان چیزوں پہ، ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں کیوں بند ہوئے، کیا وجوہات تھیں، اور ان میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے. جڑے رہیے دیٹس دا پوائنٹ سے. اچھا جناب، یہ ٹاپک کیوں اور میں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جس سیکٹر سے رہا، جن کمپنیز میں نے کام کیا، اسپیشلی جس میں میرا میجر ٹائم گزرا، وہ کمپنی، وہ ادارہ جو ہے ایک اسی طرح کا ایک اسٹارٹ اپ تھا. اور دنیا میں بھی، جو کہ دنیا میں بہت بڑی کمپنی بنی، اور اس کے بعد پاکستان میں بہت بڑی کمپنی بنی. ہم نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس ادارے کو بڑھتا دیکھا، اس کو بنایا، کام کیا، اس میں اس کا حصہ رہے. اور جو ہمارا CEO تھا وہ ایک اکانومسٹ تھا، اور اس سے جو ہے بڑا قریبی تعلق رہا تقریباً 10 سال، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس لیے میں بہت شیور ہوں کہ جو کچھ نالج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی اوتھینٹک ہے. وہ خیالات، وہ تجربات بڑے اوتھینٹک ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑی اہم باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیا کاروبار کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یا بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جابز میں ہیں، ایسی جابز میں جو خود اسٹارٹ اپس ہیں، اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک MBA کے اندر مارکیٹنگ میں ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا پروڈکٹ لائف سائیکل کا. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ تمام پروڈکٹس، آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، تمام پروڈکٹس، جو بھی کوئی پروڈکٹ ہے، چاہے وہ ایک پینسل ہے، ایک سیل فون ہے، ایک
ایک فون ہے، ایک الماری ہے، ٹی وی ہے، VCD پلیئر ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج جس میں اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، دوسری سٹیج جس میں اس کی گروتھ ہوتی ہے، تیسری سٹیج جو وہ میچیور ہو جاتا ہے، اور چوتھی سٹیج جس میں وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو اب نہیں رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہے بیسیکلی اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بزنس کے اوپر. یعنی بزنس لائف سائیکل بھی یہی چیز، یہی کرو فالو کرتی ہے. اس کرو کے اوپر ہم کسی اور دن تفصیل میں بات کریں گے، لیکن کہنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے. اسی طرح تمام بزنسز، تمام پروڈکٹس، تمام آئیڈیاز وقت کے ساتھ فیز آؤٹ ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے بزنسز ہیں جن کی لائف سائیکل، اسپیشلی میچیورٹی کی جو سٹیج ہے، وہ بہت لمبی ہے، وہ ڈکلائن پہ آ ہی نہیں رہے. بہت سے بزنسز ایسے ہیں کہ جب سے شاید مجھے شعور ہوا پچھلے 30-32 سالوں میں، وہ بزنسز ابھی بھی چل رہے ہیں. جب میں نے ان کو آج سے 35 سال پہلے دیکھا تھا، جب بھی چل رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ سب سے اہم بات جو ہمارا CEO کہتا تھا، سب سے اہم چیز جو ہے، ان میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو وہ کنٹینوسلی جدت کی تلاش میں رہتے ہیں، کچھ نیا کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، رسک لیتے ہیں. دوسری بات، جو لوگ اس بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں ان میں ہیوملٹی ہوتی ہے، یعنی وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ وہ بات کرتا تھا، بولتا تھا. تو جو ہے یہی بات جو ہے ہمیں ان اسٹارٹ اپس کے اندر بھی دیکھنی ہے کہ یہ جس توانائی کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ شروع ہوئے، یہ اتنی جلدی کیوں ڈکلائن کی طرف چلے گئے. دوسری بڑی اہم بات جو میں اس ویڈیو کے تفصص سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ایک کانسیپٹ ہے ڈیموگرافی کا. ڈیموگرافک اسٹڈی جو ہے ایک سائنٹیفک وے میں ایک پاپولیشن کو، یعنی کوئی بھی اگر پروڈکٹ ہے اس کو آپ ایک مارکیٹ پلیس میں مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ مارکیٹ پلیس جو ہے آپ کا محلہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مارکیٹ پلیس آپ کا شہر بھی ہو سکتی ہے، وہ مارکیٹ پلیس آپ کا ملک بھی ہو سکتی ہے، صوبہ بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ اس مارکیٹ پلیس میں اس پروڈکٹ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کی پاپولیشن کی ایک بڑی تھورو اسٹڈی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ڈیموگرافک اسٹڈی کہا جاتا ہے. اور ڈیموگرافک سیگمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر ایج کے حساب سے پاپولیشن کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، سیکس کے حساب سے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، ان کی پسند ناپسند، ان کے طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، پہننے اڑنے کا سلیقہ، ان کے بات کرنے کا سلیقہ، ان کے گروپس جس میں وہ بیٹھتے ہیں، ان کے ٹریڈیشن، ان کے کلچر، ان کی سوسائٹی کے اندر پریفرنسز، یہ تمام چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بزنسز یا کوئی پروڈکٹ اس مارکیٹ پلیس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن آپ کو نظر آئے گی. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ان بزنسز میں، ان اسٹارٹ اپس میں، جو کہ نہیں پنپ سکے پاکستان میں، اس کی بڑی بیسک وجہ یہ تھی کہ اس کے جو انویسٹرز تھے وہ پاکستان سے باہر سے بہت پیسے کما کے آئے تھے، پاکستان سے دور رہے تھے. بحیثیت پاکستانی انہوں نے دور سے بیٹھ کے پاکستان کے چیلنجز اور اس کی پاپولیشن کے طور طریقوں کو اسٹڈی تو کیا تھا، لیکن خود سے اس کا حصہ نہیں رہے تھے. وہ باہر بیٹھ کے اس پہ تنقید تو کرتے تھے، اور اسی کے اندر اپرچونٹیز انہوں نے ڈھونڈی، اور ان کے کانسیپٹ جو ہے وہ بڑے جدید تھے. یعنی مثال کے طور پہ جو بھی ٹیکنالوجیز کی اگر میں بات کروں تو ان کا کانسیپٹ بڑا جدید تھا کہ جو ہے وہ ہر چیز کسی بھی لمحے وہ کسی بھی صارف تک پہنچا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ایپ کے ذریعے. اور اس ایپ کے تھرو بیچ بہا موٹر سائیکلسٹ اس کے ساتھ کنیکٹ تھے. اور جب آپ جیسے فوڈ پانڈا یا دوسرے ایپس ہیں جس کے اوپر کریم یا اوبر یا بائکیا، یہ تمام ایپس ایسے ہیں جس سے آپ پلک جھپکتے ہوئے کہیں بھی بیٹھے ایک رائڈر کو بلا لیتے ہیں اور وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. جو بھی ٹیکنالوجیز کا یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی اٹھا کے، کسی بھی شاپ سے اٹھا کے آپ تک پہنچا دیں گے. ایئر لفٹ جو تھا اس کا کانسیپٹ صرف اور صرف گروسری تھا، یعنی وہ صرف گروسری مارٹس کو پروموٹ کر رہے تھے. اسی طرح جو SWL تھا وہ بڑی گاڑیوں کو پروموٹ کر رہا تھا، جیسے کریم چھوٹی گاڑیوں کو، SWL جو ہے وہ
ہائی ایس بڑی پک اپس جس میں گروپس جو ہیں وہ ٹریول کریں. واوا کارز جیسے میں نے مثال دی وہ اس چیز پہ فوکس تھے کہ وہ گاڑیاں بکوائیں, خریدیں, بیچیں اور لوگوں کو گاڑیاں کی خرید و فروخت میں مدد دے سکیں. جیسے کہ پاک ویلز ہمارے یہاں ایک اسٹارٹ اپ ہے, پچھلے تقریباً 15 سے زائد سالوں سے وہ چل رہا ہے اور بڑا زبردست پروگریس کر رہا ہے. تو ان تمام لوگوں سے ایک جو بنیادی غلطی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا وہ کانسیپٹ کی جو روٹ تھی وہ تھی ٹیکنالوجی. ان کو ایسا لگا کہ کیونکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ موبائل استعمال کرتا ہے تو ان کی یہ ایپس جو ہیں وہ بڑی آسانی سے استعمال کی جائیں گی اور لوگ جو ہیں بڑے جوش و خروش سے اس کا استعمال کریں گے. لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اس وقت بھی اس ایرا میں بھی ایک ایسی جنریشن زندہ ہے جو کہ موو نہیں کر سکتی, یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, 60s کی ایج میں ہیں, 65 کی ایج میں ہیں, جن کو یہ ضرورت ہے کہ ان کو یہ فیسیلیٹیشن ملے, لیکن وہ ابھی بھی موبائل کا استعمال اتنی اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. مطلب میرے پیرنٹس خود ڈسپائٹ کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ سیکھیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں سیکھ سکے, ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے یا گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا ہوتا ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے. کام کاج کرنے والے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آج کل کی اولاد کے پاس جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے سکے, ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو, مسائل کو پورا کر سکے. شاید میں بھی اس میں شامل ہوں, میں اس سے بری الذمہ نہیں ہوں. تو یہ یوسیج جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہو گیا اور اس کے اگینسٹ ان کی جو آپریشنل کاسٹ تھی, ان کی جو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس پہ ریٹرن جو ہے وہ وقت جس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا اتنی تیزی سے نہیں آیا. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں. یوجولی دنیا میں بھی تو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں خاص طور پہ سٹارٹ اپس نے تو جو ہے ان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے. ایسے بہت سے پروگرامز ٹی وی پہ آ رہے ہیں جس کو آپ دیکھیں, آن لائن بھی اویلیبل ہیں, جہاں ان کے بہت چھوٹے چھوٹے بزنسز, میڈیم سائز بزنسز بڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنی ان کی اکانومی میں ایک بہت میجر رول پلے کر رہے ہیں. ڈسپائٹ ان کو بھی وہی کلچرل سوشو کلچرل چیلنجز ہیں, ان کو بھی وہی ایک میسو پاپولیشن انفلکس ہے, ان کے یہاں بھی جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. لیکن وہ جو ہیں ان کے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کی لائف سپین جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے بنسبت ہمارے. اور ملک میں دنیا میں بھی جو ہے بہت سے سٹارٹ اپس ہیں جن کا ایک لرننگ کرو ہے, ایک سٹڈی ہے جو میں آپ سے اب شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ سٹارٹ اپس جو ہیں وہ جلدی ڈکلائن کر جاتے ہیں. اچھا جناب, جو میری گفتگو رہی, لوگوں سے بات کی میں نے, اس میں وہ لوگ شامل تھے جو کہ ان سٹارٹ اپس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بڑی اہم پوزیشنز پہ جڑے ہوئے تھے. ایک بات تو بڑی اہم تھی کہ جو پاکستان کے سٹارٹ اپس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو انیشیل فنڈنگ تھی وہ اس کا گراف بہت اوپر تھا, مطلب بہت تیزی سے آیا. یعنی انویسٹرز کو جو ہے بزنس اونرز نے یا آئیڈیا جنہوں نے جنریٹ کیا انہوں نے بڑا زبردست کنونس کیا, پیسے آئے. لیکن ڈیو ٹو لیک آف آپریشنل ایکسپیرینس, ڈیو ٹو بیڈ مینجمنٹ, ایشوز آنے لگے اور پھر انویسٹر کا ٹرسٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا گیا اور پھر ان کو فنڈنگ کے ایشوز زیادہ آنے لگے, ان کی فنڈنگ رک گئی یا کم ہو گئی کیونکہ ریٹرن جنریٹ نہیں ہو رہا تھا اس سپیڈ سے جس طرح سپیڈ سے فنڈنگ کی گئی انیشیلی, اور پھر اس کو چلتے رہنا تھا. ایک بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ وہ فوکس نہیں تھے. جیسے ہی ان کو پہلا آرڈر ملا یا جیسے ہی پہلے منتھ میں سیل شروع ہوئی, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی فرنیچرز پہ, دفاتر پہ, وہیکلز کے اوپر, برانڈنگ کے اوپر. اور کیونکہ جو انویسٹرز تھے وہ ملک سے باہر سے آئے تھے, ان کو لگتا تھا کہ جی یہاں پہ مارکیٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جی ہورڈنگز لگا دی جائیں, بڑے بڑے بورڈز لگا دیے جائیں, جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین چلائے جائیں. جن لوگوں کو انہوں نے یہ کام آؤٹ سورس کیا انہوں نے بیش بہا ان سے چارجز حاصل کیے, کیونکہ ان کو لوکل مارکیٹ کے ریٹس کا نہیں اندازہ تھا. وہ جس گروپس میں بیٹھ رہے تھے, جس جگہ پہ بیٹھ رہے تھے, ان کو وہاں سے وہی ریفرنسز ملے کہ جی اتنا ہی خرچہ کیا جاتا ہے. مطلب مثال کہ میں آپ کو دوں گا کہ ایک بہت بڑا بورڈ اسلام آباد میں لگا, میں نام نہیں لوں گا بزنس کا. اس بورڈ کو لگانے کی جو کاسٹ تھی وہ تقریباً $50,000 چارج کی گئی.
جو کہ جس بورڈ کے سامنے سے شاید دن میں 1500 لوگ گزرتے تھے یا 2000 لوگ گزرتے تھے. اگر 2000 لوگ گزر بھی جائیں تو اس بزنس کو یا اس ایپ کو استعمال کرنے والے اس میں سے 10% بھی نہیں تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بورڈ جس کا لائف خود مطلب بورڈ لگنا اس کی کیونکہ ایک لائف ہوتی ہے, کلر فیڈ ہو جاتا ہے, بورڈ خراب ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہے کہ بیڈ مینجمنٹ جو وہ تھی. اب جو آپ سلائیڈ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے اس کے اندر ایک کرو دکھایا گیا ہے اور یہ بڑا دلچسپ کرو ہے. یہ کرو جو ہے وہ ایک ارلی اسٹارٹ اپ کا ہے اور یہ ایک اسٹڈی سے میں نے حاصل کیا. اور اس کرو کے اگینسٹ جو کامنٹس تھے اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ تقریباً 22% اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ پہلے سال میں ہی فیل ہو جاتے ہیں دنیا میں, 30% جو ہیں وہ دوسرے سال میں فیل ہو جاتے ہیں, 50% جو ہیں وہ 5ویں سال میں فیل ہو جاتے ہیں, اور تقریباً 70% بزنسز ہیں جو کہ 10 سال تک کی یعنی ایک ڈیکیڈ پورا کر پاتے ہیں. اور اس کی جو یہ گراف ہے جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ وہی بات کی عکاس ہے جو کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ رہا لوگوں سے بات کرنے کا, کہ شروع میں تو بڑی انرجی لیول ہوتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی چیلنجز آنے لگتے ہیں, چیلنجز جیسے ہی آتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اپنے آپ پہ لوگ ترس کھانے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور جو پریشان دماغ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایک پروڈکٹیو دماغ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے پھر آخری میں اسی دوران جو ہے وہ کاسٹ انکر ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, لائبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں, آپ کا ڈیپٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے فائنلی فرسٹریشن کی سٹیج آ جاتی ہے, اور پھر آپس میں تضادات شروع ہوتے ہیں. اگر پارٹنرز ہیں تو ان میں آپس میں تضاد شروع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید شروع ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جھگڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو یوجولی جو ہے وہ ان اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہم نظر ڈالنے جا رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں, ان کو کیٹیگرائز جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے اس سلائیڈ کے اندر. اب اس کے اندر جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے جو سب سے زیادہ اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ رین آؤٹ آف فنڈز ہیں, ریکوری ہے, مطلب پیسے کی ریکوری, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کی اویئرنیس, یعنی اس کا استعمال تو ہو گیا لیکن اس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے پاس. جو آپ نے پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا ہے یا جو سروس انٹروڈیوس کی ہے وہ اس کی نیڈ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اچھا, اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے ہر کونے میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں جو ہے ایک گروسری یا کریانہ کی شاپ ہے. ایئر لفٹ کا جو ماڈل تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گروسری شاپس کو پروموٹ کر رہے تھے. ان کو زیادہ تر جو پذیرائی ملی کراچی میں ملی, لاہور میں ملی, یہ جو بڑے شہر تھے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا, لوگ زیادہ یوز کر رہے تھے ٹیکنالوجی. اسلام آباد میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اسلام آباد چھوٹا شہر ہے, ایکسیس آسان ہے. تو گروسری کا جو اسٹور ہے وہ ان کا سب سے بڑا کمپٹیشن تھا, اور وقت کے ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ اس ایپلیکیشن کی تو نیڈ ہی نہیں ہے. اور دوسری بڑی اہم بات جو اس کے اندر ہے وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف یور کمپٹیشن. دوسرے اینڈ پہ فوڈ پانڈا جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے پنجے گھڑا چکا تھا اسپیشلی کووڈ کے اندر, اور وہ صرف فوڈ ڈیلیوری کرتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا پانڈا مارٹ کا, اور پانڈا مارٹ جو ہے وہ ایئر لفٹ کا سب سے بڑا کمپٹیشن بن گیا, کیونکہ فوڈ پانڈا ویری ویل کنیکٹڈ تھا, ہاؤس ہولڈس کے اندر جا چکا تھا, لوگ اس کے ایپس استعمال کر رہے تھے. لوگوں نے جو ہے جب ایئر لفٹ کا نام سنا تو بہت سے لوگوں نے, اس میں بھی شامل تھا, میری پوری فیملی شامل تھی, ہم نے جب آن لائن گروسری کی تو فوڈ پانڈا مارٹ سے کی. ہم نے جو ہے وہ ایک نئی ایپ کو اپنی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ جگہ ہی نہیں دی, کیونکہ ہمیں دقت ہوتی, ہم پریشان ہوتے, ہمیں اور سوچنا پڑتا. فوڈ پانڈا آلریڈی موجود تھا, اسی ایپ کے اندر ایک پانڈا مارٹ کا آپشن آ گیا اور ہم نے جو ہے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک مثال ہے جو کہ اس گلوبل اسٹڈی کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں اس کی عکاس ہے جو کہ ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا. دوسری بات یہ کہ وقت کے ساتھ پروڈکٹ کا پور ہو جانا, مطلب انیشلی تو پروڈکٹ بڑا اچھا تھا, اس کو بڑا پذیرائی ملی, لیکن وقت کے ساتھ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایشوز آنے لگے. اب جو بھی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بڑا ایک سوال یہ ہے
کہ ان کے جو اپلیکیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے اندر بگز آنا شروع ہو گئے، اور وہ بگز جو ہے وہ بہت جلدی سے ٹھیک نہیں کیے گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جو بھی ٹیکنالوجی ایپ یوز کر رہا تھا، میں نے آرڈر کیا، انہوں نے کہا جی کوئی رائڈر اویلیبل نہیں ہے۔ میں نے دوسرے ایپ سے جو ہے کوئی چیز آرڈر کر دی، تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جووی کا رائڈر بھی آ گیا اور دوسرا ایپ کا رائڈر بھی آ گیا، اور مجھے تقریباً ڈبل پیمنٹ کرنی پڑ گئی، کیونکہ میں نے جو ہے اس ایپ کے اندر یہ آپشن ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف مجھے بتایا، لیکن اس نے میرے آرڈر کو کینسل نہیں کیا، اور 1 گھنٹے بعد وہ آرڈر پروسیس کر دیا۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، یعنی جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ وقت کے ساتھ پور ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے، جیسا میں نے کہا کہ کمپٹیشن کو اگنور کرنا، مارکیٹنگ پہ توجہ نہ دینا، لوگوں کی فیڈ بیک سے نہیں سیکھنا، اپنے آپ کو، اپنے آئیڈیا کو اتنا اسٹرانگ سمجھتے رہنا کہ جی ہم تو غلط نہیں ہیں، اور وقت کے ساتھ کمپلیسنسی کا شکار ہو جانا۔ کمپلیسنسی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اور آپ سننے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ بزنس کے جو گولز ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں وہ اتنے انتھوزیسٹک سیٹ کر دینا، کیونکہ آپ نے ڈیموگرافی کو اسٹڈی نہیں کیا، ٹرینڈس کو اسٹڈی نہیں کیا، آپ نے خود ان چیزوں کو پرکھا نہیں ہے، اور آپ نے ایک فینٹسائز ورلڈ میں زندہ ہیں، اور اس کے اندر آپ نے اپنی بزنس کو اور گولز کو، ٹارگٹس کو اتنا بڑا کر دینا کہ آپ کی ریسورسز برن آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے فنڈز برن آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ کی ریکوری نہ ہو رہی ہو۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر بزنس جو ہے وہ اپنے لیے انکم جنریٹ تک بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی وہ بریک ایون بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اور یہ سارے بزنسز کے ساتھ یہی ہوا کہ اپ فرنٹ جو ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کی، اور اتنا فینٹسائز وہ آئیڈیا تھا، مارکیٹ کے اندر نیڈ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، ٹیکنالوجیکل گیپس تھے، سوشو کلچرل ایشوز تھے، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ انہوں نے ان بزنسز کو بہت جلدی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اچھا جناب، ابھی تک جو باتیں کی گئیں وہ کتابی باتیں تھیں، اور دوسری بڑی اہم بات جو میرے اپنے ذاتی تجربات تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کیے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اسکرین پہ اپنی سلائیڈز بھی دیکھیں گے، وہ یہ کہ یہ فیڈ بیک ہے ایکسپرٹس کی، 4 یا 5 ایکسپرٹس جن سے میں نے بات کی۔ ایکسپرٹس وہ لوگ جو کہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، چھوٹے بزنس سے شروع کیے، مڈ سائز ہو گئے، وہ پھر مڈ سائز ہی رہے، ابھی تک 30 40 60 سے مڈ سائز ہی ہیں۔ وہ بزنس مین جنہوں نے جو ہے چھوٹے بزنس شروع کیے اور بہت بڑے ہو گئے، اور بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان سے میں نے بات کی اور ان سے یہ سوال کیا، اور اس میں ایک میرے استاد بھی ہیں، اور ان کے ایک بڑا اہم مجھے جو تعلیم جو انہوں نے مجھے دی، اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جتنے بھی نئے اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اندر دو بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک کانسیپٹ ہے نو ہاؤ، اور دوسرا کانسیپٹ ہے ڈو ہاؤ۔ نو ہاؤ مطلب آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کا تجربہ نہ کیا ہو، تو یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ سو واٹ ہیپنز ایوری ٹائم، یوزلی جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں اس کے اندر بزنس اونر کو یا پارٹنرز کو یا اسٹارٹ اپس کے جو اونرز ہوتے ہیں ان کو سیورل ہیڈس پہننے پڑتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بزنس سٹارٹ ہوتے ہی وہ ایک بہت بڑی ورک فورس کو ہائر کر لیں گے۔ جتنے بزنسز بند ہوئے اس میں تقریباً جو ہائرنگ ہوئی اس کی پرسنٹیج کی بس میں آپ کو کیا بتاؤں، اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ تقریباً 200 لوگ، 500 لوگ، 400 لوگوں کو آپ نے انگیج کر لیا۔ انیشلی پہلے ہی 6 مہینوں میں آپ نے 300 لوگ ہائر کر لیے، ان کو پرکس دے دیے، ان کی سیلریز مارکیٹ کے حساب سے کر دیں، ان کو لیپ ٹاپس دے دیے، فونز دے دیے۔ یہ سب آپ کی کاسٹ کو بلڈ کرتا ہے، اور جو انویسٹمنٹ کیونکہ انیشلی آئی تھی، آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے بس آنکھیں بند کر کے وہ پیسہ استعمال کیا۔ آپ نے خود سے وہ ڈفرینٹ ہیڈس نہیں پہنے، مطلب آپ خود فائننس مینیجر بن کے نہ بیٹھے، آپ خود سے آپریشن مینیجر بن کے نہ بیٹھے، آپ خود سے جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر بن کے نہ بیٹھے۔ تو یہ ہر بزنس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، چھوٹے بزنس کے ساتھ۔ وہ بزنسز پنپ پاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہ تمام چیزیں خود سے پہلے اس کا اونر کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔
failure to bootstrap for longer than we needed to. Once we had first major client sorted out, started spending money. ابھی تسمے باندھ ہی رہے ہیں جوتے کے, ابھی ٹائٹ بھی نہیں کیے ہیں اور جو ہے وہ آپ نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے جو ان تمام اسٹارٹ اپس نے کی, اور جو اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ اسٹڈیز بھی کہتی ہیں اور یہ ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں. دوسری بڑی اہم بات جو ہے, اب آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے, اور وہ ہے جو ایکسپرٹ ڈین سے 5 یا 6 کامنٹس ہیں, اس کو میں باری باری پڑھوں گا. اس میں پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے مینٹورز بھی جو ہے وہ اس پرٹیکولر ڈیموگرافی سے بلانگ نہیں کرتے. یعنی باہر سے اگر آپ نے پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے, آپ نے جو سوسائٹی دیکھی, آپ نے جو کچھ سیکھا, اس کی ایپلیکیشن یہاں پاکستان میں نہیں ہے, یا ابھی وہ بننے جا رہی ہے, یا ابھی اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کیونکہ سیکھ کے آئے ہیں, آپ اپنا ایک پروجیکٹ کر کے آئے ہیں, اور آپ فوراً چاہیں گے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فینٹیسی میں کہوں گا یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس کے اونرز تھے انہوں نے فائنینشیل ایسپیکٹس کو نگلیکٹ کیا, فائنینشیل بک کیپنگ کو نگلیکٹ کیا, انہوں نے جو ہے وہ صحیح آڈٹس, تھرڈ پارٹی آڈٹس نہیں کرائے, فائنینس مینجمنٹ پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں, اپنے گھروں میں, ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت بڑی عمر تک, یعنی 18-22 سال تک کے بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں. وہ ان کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ اپنی کوئی سورس آف انکم بنائیں, یا کیونکہ ان کی پیرنٹس کی خود سورس آف انکم ایک ہی ہوتی ہے, تو وہ جو سیلری آتی ہے اس سیلری کے حصے کر کے اس میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں یا اپنی وائف کو دے دیتے ہیں, اور وائف پھر آگے اپنے بچوں کو دیتی ہے. دس از رانگ ان دس کرنٹ ورلڈ. اور یہ جو وقت ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں جہاں اب ایک آدمی کمائے گا اور 10 کھائیں گے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب جو ہے وہ فیملی کے ہر فرد کو, یا 70% لوگوں کو کم از کم, اگر 5 کی فیملی ہے تو 3 لوگوں کو ارن کرنا ہے. اور یو نیڈ ٹو ہیو این ادر سورس آف انکم, اینڈ دیٹ سورس آف انکم آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ اس کو اپنے بچوں کے نام سے منسوب کریں, ان کو اس کا حصہ بنائیں, اور وہ جو پاکٹ منی کا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کریں, اور اسی بزنس کے جو پروفٹس ہیں اس سے بچوں کی پاکٹ منی یا ماہانہ آمدنی باندھیں, تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ آمدن کیسے ارن کی جاتی ہے, اس کے لیے کیا تغودو کرنی پڑتی ہے. تو یہ جتنے اسٹارٹ اپس تھے, جتنے ایکسپرٹ سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی زیادہ تر اسٹارٹ اپس میں جو لوگ تھے وہ اسی, ظاہر سی بات ہے, اسی سوسائٹی سے بڑے ہوئے رہے, ان کو منی مینجمنٹ نہیں آتی تھی, اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ منی جو ہے وہ آتی رہے گی, جیسے انویسٹمنٹ ہے اب آتی رہے گی, ہر مہینے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی. نہیں, انویسٹر تو 6 مہینے بعد پوچھے گا کہ آپ جو ہے وہ کیا ریٹرن لے کے آ رہے ہیں, آپ کی جو ایکسپینسز کی سیگریگیشن کیا ہے, سب سے زیادہ ایکسپینس کہاں ہو رہا ہے, سب سے زیادہ کم ایکسپینس کہاں ہے, آپٹیمائز کیسے کیا جائے گا چیزوں کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوئیں. اچھا, اس کے بعد زیادہ تر بزنسز جو شروع ہوئے وہ انجینئرز نے شروع کیے. میں خود ایک انجینئر ہوں, اور ہمیں جو ہے اپنے 4 سال کی بیچلر کی ڈگری میں فائنینس کا کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھایا گیا, اور جب انجینئرنگ کر کے اس کو پریکٹیکل ایکسپوجر لے کے ہم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھ گئے, اور جب ہم مینجمنٹ رول میں آئے, خاص طور پہ میں جب مینجمنٹ رول میں آیا 8 سال کے فیلڈ کے تجربے کے بعد, تو میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے گرے ہیئرز میں, وہ جو ٹرمز یوز کرتے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بول رہے ہیں. اور کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو یور MBA. And when I did my MBA, I became one of those people with grey hairs, and I believe کہ میں ان سے زیادہ ایفیشینٹ ہو گیا, کیونکہ میرے پاس ٹیکنیکل نالج تھی, ہینڈز آن ایکسپیرینس تھا, اور اس کے بعد میرے پاس فائنینشیل نالج آ گئی, بزنس مینجمنٹ نالج آ گئی.
کمیونیکیشن سکلز میری بہتر ہو گئیں, میری رپورٹنگ بہت بہتر ہو گئی, میری ای میل لکھنا بہت بہتر ہو گیا, مجھے الفاظ کا فریزز کا استعمال بہت اچھا آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر بزنسز, کیونکہ ہم ایک بہت بلک نمبر میں ٹیکنیکل لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, انجینئرس پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ان کی جابز ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے, تو وہ پھر انکریج ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنسز شروع کریں, اور جب وہ بزنسز شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ تمام چیلنجز آتے ہیں. دس از سم لائٹ فرام دا ایکسپرٹ ڈیم. جی, اس کے بعد پور مارکیٹنگ ہونا, پروڈکٹ کا مس ٹائم ہونا, مطلب اس پروڈکٹ کی ضرورت تو تھی لیکن جب آپ نے انٹروڈیوس کیا تو سیزن نہیں تھا, ایپٹیٹیوڈ کا ایشو تھا, اس وقت کچھ اور ہو رہا تھا, اور اس وقت واقعی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی مارکیٹ کو. پھر آپ وقت کے ساتھ فوکس لوز کر جائیں, ٹیم ممبرس کے اندر ڈس ہارمنی ہو جائے, جس چیز سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہ چیز جس کو پیوٹ کہتے ہیں, اس کا ختم ہو جانا, یعنی آپ کے پارٹنرز میں سے جو ایک اہم پارٹنر تھا اس کا الگ ہو جانا, انویسٹر کا چینج ہو جانا, اور وقت کے ساتھ پیشن کا ختم ہو جانا, آپ کی لوکیشن ہی ٹھیک نہ ہو اور آپ اس بات پہ بضد ہوں کہ آپ کی لوکیشن ٹھیک ہے, اور آپ اس میں بہت زیادہ وقت لگا دیں, اس لوکیشن کی جو فکس کاسٹ ہے اس کو انکر کر رہے ہوں, آپ کی فائنینس مینجمنٹ کا اچھا نہ ہونا, آپ کے نیٹ ورک کا اسٹرانگ نہ ہونا, یعنی آپ کے پاس ایڈوائزرز نہ ہونا کہ آپ جب مشکل میں پھنسیں تو آپ کس سے مشورہ لیں. اس کے بعد وقت کے ساتھ آپ کا خود کا برن آؤٹ ہو جانا, مطلب آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد آخر میں یو فیلڈ. سو فیلیئرز بھی جو ہیں وہ بھی اپرچونیٹیز ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں یہ بڑا برا کانسیپٹ ہے, اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ پھر ایفرٹ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. فیلیئرز, چھوٹے چھوٹے فیلیئرز, مڈ سائز کے فیلیئرز سے دوبارہ اٹھ جانا تو بہت زیادہ آپ کو ہمت دیتا ہے, آپ کو تقویت دیتا ہے کام کے لیے, آپ کو سیکھ دیتا ہے, آپ کو شعور دیتا ہے. اس بات کو ہر موٹیویٹر یا ہر موٹیویشن اسپیکر آج کل اس پہ بات کرتا ہے کہ جی فیلیئرز آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. خیر اینی ویز, ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ اسٹارٹ اپ جب فیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پارٹنرز الگ الگ ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے اپنی جگہ جا کے جو ہے وہ کاوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم آخری بات پہ جا رہے ہیں, اور وہ ہے پاکستانی مارکیٹ اٹ سیلف. یہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, اسٹڈیز ہیں, کتابیں ہیں, لوگوں کے مشورے ہیں, لیکن پاکستان کی مارکیٹ کو سمجھنا بھی بڑا اہم ہے. پاکستان ایک 6 موسٹ پاپولرس کنٹری ہے دنیا میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ رہے گی, ہر چیز کی ڈیمانڈ رہے گی, کھانے پینے کی, لیجر کی, فیول کی, خوراک کی, نئے 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 جدت آئیڈیاز کی. اس کے بعد جو ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی تک ورکنگ ایتھکس اسٹیبلش نہیں ہوئے. ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے جس میں ہم بہت وی آر لیٹ ٹو ریئیکٹ ٹو دا چینجز اراؤنڈ اس. ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ تر جو بزنسز کی گروتھ ہوتی ہے وہ مشروم گروتھ ہوتی ہے, مطلب دیکھا دیکھی, یعنی کسی کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ بزنس کو اپنا لیں, اور جو ہے وہ اپنا کوئی سوچ نہ ہو, کاپی کیٹ بن جائیں. پیپل ٹینس ٹو فالو دا ماس موومنٹس, یعنی ایک ہی طرف چل نکتے ہیں. فوڈ بزنس کی دور آیا ہے تو جی ہر آدمی کو برگر شاپ کھولنی ہے, ہر آدمی کو پیزا شاپ کھولنی ہے. اس کے علاوہ جو گریٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر میسو چینجز ہیں ان دا ایکسٹرنل فیکٹرز, اکانومیکل فیکٹرز ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, ان کی سمجھ ہونا, کنٹنجنسی کا بڑا اسٹرانگ ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کنٹینیوس انوویشن کو سیکھ کرنا, اور آخری بات جو ہماری مارکیٹ میں ہے کہ ہماری جو انرجی کاسٹ ہے, مطلب جو ہماری انرجی ریسورسز کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی کنٹنجنسی پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا بلڈ اپ بزنسز کے اندر بہت ضروری ہے کہ اگر آج میں ایک بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں اور اگر میں بجلی کا بل 10,000 دیتا ہوں تو اگلے سال جو ہے وہ یہ بل شاید 20,000 ہو جائے. تو اس کی کنٹنجنسی کا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان مارکیٹ میں اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں, انفلیشن از اندر ویری امپورٹنٹ فیکٹر. سو آئی بلیو کہ میں نے اس بہت بڑے ٹاپک کو اور ایک بڑی ریسرچ کو
کوشش تو کی ہے کہ چند منٹس میں اس کو ختم کروں، لیکن میرا میسیج وہی ہے نئے انٹرپرنورز کے لیے، جاب سیکرز کے لیے، جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے، طالب علموں کے لیے، کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ہمبل ہونا ہے۔ جب آپ ہمبل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سننے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے، اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو جدت کی تلاش میں رہنا ہے، انوویشن کی تلاش میں رہنا ہے۔ بہت شکریہ دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کے لیے اور اس ٹاپک کو سننے کے لیے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دس از شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ۔